حدیث میں بدعت کو قرار دیا نا، کل محدث بدعہ، دین میں ہر نئی چیز اگر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کی مثال آپ بالکل یوں سمجھیں جیسے ہم اذان دیتے ہیں، اذان دیتے وقت آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے بعد اذان میں محمد الرسول اللہ کہنا بھی شروع کر دے کہ میں اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم نہیں کروں گا، محمد الرسول اللہ پہ ختم کروں گا، تو اس کا اذان دینے کا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ یہ غلط ہوگا. وجہ سنت سے ثابت نہیں ہے. حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ، حضور کی حدیث اس سے ثابت نہیں ہے. عمل اچھا ہے، فی نفسہ محمد الرسول اللہ کہنا ثواب کا کام ہے. قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی ایک آیت کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو محمد الرسول اللہ میں تو کتنے حروف ہیں. لیکن اگر اس کو اذان کا حصہ بنا دیا جائے گا، عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل صحیح علم کے مطابق نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کا پہلا مرحلہ علم. بہت سے مقامات پر انسان جو گمراہ ہوتا ہے یا غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ محنت بہت کر رہا ہوتا ہے، کوشش بہت کر رہا ہوتا ہے، لیکن غلط سمت میں کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال علماء بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو کسی آدمی نے بتایا کہ بھائی اس جگہ پر آپ 100 فٹ بورنگ کریں تو پانی نکل آئے گا. یہ جگہ ایسی ہے، یہ لوکیشن ایسی ہے کہ 100 فٹ بورنگ کریں تو پانی نکل آئے گا. اب آپ 10 فٹ یہاں پہ کریں، 10 فٹ یہاں پہ کریں، 10 یہاں کریں، 10 یہاں کریں، 100 کی تعداد آپ نے پوری کر دی، اور آپ کہیں کہ مجھے تو اس نے کہا تھا، میں نے 100 فٹ بورنگ کر دی، پانی تو کہیں نہیں نکلا. تو کیا اس میں بتانے والا غلط تھا یا عمل کرنے والا غلط ہے؟ اس نے جو آپ کو کہا تھا کہ 100 فٹ بورنگ کرنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 10 10 10 10 کر کے 100 فٹ کریں. اس کا مطلب تھا کہ ایک ہی جگہ 100 فٹ بورنگ کریں تو آپ کو پانی مل جائے گا. عمل اس کا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے پورا عمل کر لیا ہے، لیکن صحیح رخ پر، صحیح سمت پر اس نے عمل نہیں کیا. اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، وہ تھک جائے گا، لیکن کوئی رزلٹ اس کو نہیں ملے گا. قرآن کریم میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کے آئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی وہ تھکاوٹ ان کے کسی کام نہیں آئے گی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عاملۃ کا مطلب عمل کرنے والے، ناصبۃ تھکے ہوئے، لیکن نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. وجوہ یومئذ خاشعہ، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، عمل کیا ہوگا، تھکے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود یہ حال ہوگا. تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے. تسقى من عین آنیہ، یہ ساری آیات اسی سے متعلق ہیں. پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے. حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت کے کس واقعے سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے. حضور کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کئی اسباق پوشیدہ ہیں. آپ حضور کی زندگی کے جس واقعے کو لے لیں،